المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جسم اور روح سے ملا کر بنایا۔ جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں۔ جسم کی غذا مٹی سے نکلنے والے ثمرات اور روح کی غذا آسمان سے اترنے والے انوارات۔ انسان کو جسمانی بیماری لگ جائے تو انسان اس کا علاج کرواتا ہے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، تو جسمانی بیماریوں کے علاج سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا تعلق روح کے ساتھ ہے، ان کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں۔ ان بیماریوں کے علاج کا نام تزکیہ ہے، تزکیہ نفس کی محنت۔ تو جب کوئی بندہ کسی روحانی طبیب سے رجوع کرتا ہے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا علاج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ روحانی بیماریوں سے بھی بندے کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ جسمانی بیماری انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے، انسان کی موت کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح جو روحانی بیماری ہے یہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جیسے وہ جسمانی بیماری کے علاج کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اسی طرح اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی فکر مند ہو۔ دیکھیں انسان کی روحانی بیماریاں جو ہیں، مثلا تکبر ایک بیماری ہے۔ اس بیماری کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں فرمایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایٹمی گناہ ہے، ایٹم بھی ذرے کو کہتے ہیں، حدیث میں اس کے لیے بھی ذرے کا لفظ آیا کہ اس کا ایک ذرہ ہی اتنا خطرناک ہے کہ یہ جہنم میں داخلے سے روک لے گا۔ مگر آج یہ تکبر کا مرض بہت عام ہو چکا ہے۔ آج جس بندے کو کھانے پینے کو اچھا مل جائے، اس کا معاشرے میں سٹیٹس تھوڑا بلند ہو جائے، کچھ اس کو مقام مل جائے، تو اس کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے، بڑائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے، ہم چنا دیگر نیست، کہ ہم جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اصل میں تو وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے، ہم چنا ڈنگرے نیست، کہ ہم جیسا کوئی ڈنگر دوسرا کوئی نہیں۔ اس لیے کہ تکبر کا بول بولنے والا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تکبر ایک روحانی بیماری ہے، یہ خود سے دور نہیں ہوتی، آٹومیٹکلی ختم نہیں ہوتی، اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ اسی طرح حسد کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ حدیث مبارکہ میں حسد کے بارے میں فرمایا، ایاکم الحسد، تم حسد سے بچو، فإن الحسنات، کہ حسد جو ہے یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہوتی ہے تو نیکی کے لیے طبیعت آمادہ ہوتی ہے، پھر ہم ہمت کرتے ہیں، مسجد میں چل کر آتے ہیں، محنت کے بعد، مشقت کے بعد ہم نیکی کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ دل میں حسد ہوتا ہے کسی کے ساتھ، اور اس حسد کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ حسد نیکیوں کو کھا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ روحانی بیماری ہے حسد، اس کا جب تک علاج نہ کروایا جائے تو یہ دور نہیں ہوتی۔ دیکھیں اگر یہ خود بخود دور ہونی ہوتی تو جو لوگ 50 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو ان کی تو بیماری اب دور ہو جانی چاہیے تھی۔ جو اس سے زیادہ عمر کو پہنچ گئے ان کے اندر سے حسد ختم ہو جانا چاہیے تھا، چونکہ ان کو تو 50 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، 50 سال ہو گئے ذکر کرتے ہوئے، لیکن چونکہ انہوں نے اس کا علاج پراپر طریقے سے کروایا ہی نہیں تو یہ مرض جاتا ہی نہیں ہے۔
تو اسی طرح بخل بھی ایک بیماری ہے، شہوت بھی ایک بیماری ہے، حب دنیا بھی ایک بیماری ہے۔ یہ سب وہ بیماریاں ہیں جن کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ ان بیماریوں کے علاج کا نام اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، یعنی اس نے اپنے من کو ان بیماریوں سے پاک کر لیا، تکبر سے، حسد سے، شہوت سے، دنیا پرستی سے، بخل سے، کینے سے۔ یہ جو اندر کے امراض ہیں یہ بھی بیماریاں ہیں، اور یہ بیماریاں جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ جسمانی بیماری کا مریض تو زیادہ سے زیادہ قبر کے گڑھے میں چلا جاتا ہے، لیکن روحانی بیماری کا مریض اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ جہنم کے گڑھے میں چلا جائے گا۔ اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کا علاج کریں، جیسے زمین کو پاک کرنے کا کل بتایا گیا تھا کہ 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس پر خوب سورج کی گرمی پڑے، سورج کی روشنی پڑے، اور سورج کی حدت کی وجہ سے وہ ناپاکی دور ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا اثر بھی اور بو بھی ختم ہو جائے، تو اس کو پاک کہیں گے۔ اور دوسرا زمین کے اوپر اتنی تیز بارش برسے کہ بارش اس کے میل کچیل اور گندگی کو بہا کر لے جائے، پھر جب وہ زمین خشک ہوگی تو اسے پاک کہیں گے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے دل کی بھی زمین جو ہے، انسان کا دل بھی ایک زمین کی مانند ہے۔ اس دل کی زمین کو پاک کرنے کے بھی 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی شیخ کامل کے زیر نظر رہے، ان کی نگاہیں پڑتی رہیں۔ یاد رکھیں کہ آنکھوں سے، اللہ والوں کی آنکھوں سے بھی کچھ شعائیں نکلتی ہیں جو اندر کے امراض کو دور کر دیتی ہیں۔ اسی لیے کہا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام کی نظر لگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ بنا دیا۔ تو کاش ہمیں بھی کسی کی نظر لگ جائے، ہم بھی کسی کی نظروں میں آ جائیں۔ تو اللہ والوں کی نظروں سے کچھ شعائیں نکلتی ہیں، ان کے قلب کی کچھ توجہات ہوتی ہیں، ان توجہات کی برکت سے انسان کے اندر کا میل کچیل دور ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسرا پھر وہ توجہ کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں کہ بھئی تم یہ ذکر کرو، تو ذکر کی کثرت کی برکت سے اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور وہ رحمت کی بارش دل کے میل کچیل کو بہا کر دور لے جاتی ہے۔ اب یہ آسان راستہ ہے، یہ عافیت والا راستہ ہے تزکیے کو حاصل کرنے کا، اپنے باطن کی بیماریوں کے دور کرنے کا۔ یہ ہے شارٹ کٹ راستہ، اور اگر ہم نے اس راستے سے اپنا علاج نہ کروایا تو چونکہ کلمہ پڑھا ہے جانا جنت میں ہے، تو پھر ہمیں ایک دوسرا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، مگر وہ ذرا مشکل راستہ ہے۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ پھر قبر کے ذریعے اور کچھ عرصہ ہاسپٹل جہنم کے ہسپتال میں رکھیں گے، اور وہاں سے گزار کر پاک کر کے پھر جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ موت سے پہلے ہی اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو، اس زندگی کی فرصت کو غنیمت سمجھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ زندگی دی ہے، اور اسی زندگی کے اندر ہم نے اپنے آپ کو بھی سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بھی بنانا ہے، اپنے اوپر بھی محنت کرنی ہے۔ وگرنہ اگر موت آ گئی اور تزکیہ نہ ہوا، یہ بیماریاں دور نہ ہوئی، تو یاد رکھیں کہ قبر جو ہے یہ آخرت کے ہسپتال کا ایمرجنسی روم ہے۔ جیسے ایمرجنسی روم میں کسی مریض کو لے جائیں تو ایمرجنسی روم میں وہ کوئی کویسچن پوچھتے ہیں 2-3، اس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مرض کی نوعیت کیا ہے، کیا بیماری ہے، تو فوراً کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جب تک ڈاکٹر صاحب آ کر ڈیٹیل ہسٹری نہیں لیں گے، وہ بتائیں گے کس وارڈ میں جانا ہے، مرض کی نوعیت کیا ہے، اس سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ ڈرپ لگا دیتے ہیں، کوئی انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان قبر میں جائے گا تو قبر میں ایک عملہ ہے جس کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ وہ آ کر 2-3 کوئی کویسچن پوچھیں گے، من ربو کا، تمہارا رب کون، من نبیو کا، تمہارے نبی کون، ما دینو کا، تمہارا دین کیا۔ اب اس کا جو جواب ہوگا نا، اس جواب سے انہیں اندازہ ہو جائے گا۔ جو کافر ہوں گے وہ تو کہیں گے لا ادری، ہاں لا ادری، ہم نہیں جانتے، وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا۔ اور جو گناہوں کے نزلے زکام کے مریض ہوں گے ان کے بارے میں بھی ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے دل میں ایمان تو ہے مگر کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے، چنانچہ جیسا مرض اس کے مطابق ٹریٹمنٹ۔
کئی دفعہ مریض کو فزیوتھراپسٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ جی اس کو ذرا فزیوتھراپی کی ضرورت ہے، اس کو ذرا دبانا ہے، اس کے مسلز کے اندر پین ہے، اس کی ہڈیوں میں پین ہے، چنانچہ وہ فزیوتھراپسٹ جو ہے نا اس کو دباتے ہیں، اس کا مساج کرتے ہیں۔ تو کئی دفعہ قبر میں بھی انسان کو ضرورت پڑے گی مساج کی، تو قبر اس کو زغتۂ قبر کہتے ہیں کہ قبر تنگ ہو جائے گی، اور تنگ ہونے کے بعد دبائے گی۔ اب کسی کو کم دبائے گی، کسی کو زیادہ دبائے گی۔ جو کفار ہوں گے انہیں تو اتنا دبائے گی کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جائیں گی۔ اب یہ فزیوتھراپی ہو رہی ہے۔ کئی دفعہ ایمرجنسی روم میں وہ انٹروینئس انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ تو قبر میں بھی اگر کوئی ایسا بندہ جو نماز قضا کرنے کا عادی ہوگا تو قبر میں بھی ایک پائتھن، گنجے سر کا سانپ، وہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اگر ایک بندے نے فجر کی نماز قضا کی ہے تو وہ ظہر تک اس کو ڈستا رہے گا اور اس کا زہر پورے کا پورا جسم میں انجیکٹ ہو جائے گا۔ اب یہ باتیں اللہ کے محبوب نے ہمیں بتائی ہیں، چونکہ نبی علیہ السلام بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، پہلے سے بتا دیا کہ کیا مرحلہ پیش آئے گا، تو یہ بھی ان کی رحمت للعالمین ہی ہے۔ اسی طرح کچھ نہ کچھ جو ہے نا، اور جو بندہ ٹھیک ہوتا ہے، جس کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اچھا بھئی تمہاری رپورٹیں تو ٹھیک ہی ہیں، تم ایسا کرو ایئر کنڈیشن ویٹنگ روم میں بیٹھو، میں ابھی تمہیں جو ہے نا فارغ کرتا ہوں۔ تو کچھ لوگ ہوں گے جو توبہ کر کے گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے، ان کے لیے وہ قبر ایئر کنڈیشن ویٹنگ روم بن جائے گی، ان کو جنت کی ہوائیں آئیں گی، جنت کی خوشبوئیں آئیں گی۔ لیکن کچھ کے لیے وہ پھر آخرت کے ہسپتال کا ایمرجنسی روم بنے گی۔ پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت جو طبیب اعظم ہیں وہ ڈیٹیل ہسٹری لیں گے۔ 4 سوال ہر بندے سے پوچھے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال، زندگی کن کاموں میں گزاری، زندگی کے رنگ ڈھنگ کیا تھے، کیا مسلمانوں والی زندگی گزاری یا کفر اور کافری والی زندگی گزاری، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کمائی کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ نہیں کہ چونکہ ہماری کمائی ہے، ہم نے حلال طریقے سے کمایا ہے، اب ہم اس کو جیسے مرضی مزے سے اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں سے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور چوتھا، جوانی کن کاموں میں خرچ کی۔ تو یہ 4 سوالوں کے جب تک جواب بندہ دے نہیں لے گا اس کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جیسے دنیا میں ڈاکٹر کہتے ہیں نا اچھا بھائی اس کا ذرا ریکٹ لے آؤ، اس کی فائل لے آؤ، فائل کے اندر رپورٹس لگی ہوئی ہوں گی، ایکس رے بھی ہوگا، اس کے اندر جو ہے نا فلاں چیز بھی ہوگی۔ تو اسی طرح ہماری فائل بھی وہاں پیش کی جائے گی، وہ ہمارا نام اعمال ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب کو پیش کیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم گھبرا رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ اس میں ہمارا سارا کیا چٹھا لکھا ہوا ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کیا کہیں گے؟ ہائے بربادی، ہائے افسوس، یہ کس قسم کی کتاب ہے؟ لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں جس میں نہ لکھی ہو، سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہر چیز محفوظ ہے۔ لا يغادر صغیرة ولا کبیرہ، کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوٹی، کوئی بڑی بات بھی نہیں چھوٹی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان اعمال کو اپنے سامنے وہ حاضر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنے والے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اقرأ کتابک، اللہ کہیں گے اپنی کتاب خود پڑھ لو، اپنی فائل خود دیکھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تم خود ہی اپنا محاسب ہو، خود ہی اپنا ٹوٹل کر لو۔ کئی دفعہ کالج، یونیورسٹی میں، اسکول میں جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا اپنا ٹوٹل خود ہی کر لو، خود ہی دیکھ لو، تم خود کا اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا تم نے کیسا پیپر دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم اپنے نام اعمال کو دیکھو اور اس نام اعمال کی روشنی میں اپنا حساب خود ہی کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے مطابق جیسا مرض ہوگا اور مرض کی جو نوعیت ہوگی اس کے مطابق پھر ہاسپٹل کے کسی نہ کسی وارڈ میں جہنم کے بھی درجات ہیں، اور ان درجات میں سے
ایک ایسا درجہ ہے جس میں مسلمانوں کو داخل کیا جائے گا، گناہ گار مسلمانوں کو، چنانچہ جہنم کے ہسپتال میں پھر ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہاسپٹل میں بندہ جاتا ہے تو اس کو یہ یونیفارم پہنا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی اب آپ اپنا سوٹ اتار دیں، یہ گھر کا لباس اتار دیں، اب چونکہ آپ پیشنٹ ہیں تو آپ نے اب ہسپتال کی وردی پہننی ہے۔ تو جہنم میں بھی ایک لباس ہوگا، سرابیلہم من قطران، وہ گندک کا بنا ہوا لباس ہوگا، بہت زیادہ گرمی لگے گی اس میں، اور اس لباس میں انتہائی بدبو ہوگی، وہ لباس اس کو پہنایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ بھی ہوگی۔ ان شجرۃ الزقوم، انسان کو وہاں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اب بھوک کی وجہ سے وہ چلائے گا تو اس کو زقوم کا درخت دیا جائے گا۔ زقوم انتہائی کڑوا ہوتا ہے، دنیا میں بھی جو اس قسم کے پودے ہیں اگر اس کو منہ میں لے لیا جائے تو زبان کڑوی رہتی ہے، وہ تو جہنم کا زقوم ہوگا۔ طعام الاسیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا، بیماروں کا کھانا، جن بیماروں نے اپنا علاج دنیا میں نہیں کیا تھا اب ان کو یہ کھانا کھانا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے اتنی اس کو سخت پیاس لگے گی کہ وہ کہے گا العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ پھر کیا پینے کو ملے گا؟ ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون، جہنم کا ابلتا ہوا خون اور پیپ وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہاں بھی کئی دفعہ حکیم لوگ کاڑھا دیتے ہیں، کڑوا، اور عورتیں کہتی ہیں جی ہم تو اس کو پیے بغیر ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گی، یہ ہم نے نہیں پینا۔ تو دیکھیں وہاں پر بھی کاڑھا ملے گا اور اس کو پینا پڑے گا، پیاس اتنی ہوگی کہ بندہ پینے پر مجبور ہوگا، مگر جب پیے گا تو اس کے اندر کی جو انتڑیاں وہ گل کر پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی، اور یہ نہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر پیے گا، پھر یہی ہوگا، یہ معاملہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اب بتائیں اگر بالفرض ہمیں 1 مہینہ بھی جہنم میں رہنا پڑا تو ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم وہ مہینہ رہ سکیں؟ اور اگر میکسیمم سزا مل گئی تو پھر تو پتہ نہیں معاملہ کیا بنے گا۔ آپ دیکھیں فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے 1 حطب جہنم میں جلنا پڑے گا۔ صحابہ نے پوچھا 1 حطب کتنا ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 حطب 80,000 سال، یہ کم و بیش ایسا ہی کو بہت بھاری مدت اس کو رہنا پڑے گا۔ وہ تو جج کے اوپر ہوتا ہے نا کہ وہ میکسیمم پینلٹی دیتا ہے یا رحم کر کے سزا کو کم کر دیتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں تو اس کی میکسیمم پینلٹی اگر مل گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے بھائی یہ کوئی کھیل تو ہے نہیں، ہنسی مذاق کی باتیں بھی نہیں ہیں، اور یہ ایسی باتیں بھی نہیں کہ ہم ان کو اگنور کر کے آنکھیں بند کر کے، ہم کوئی بیوقوف نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، عاقل بنایا، ہم عقل مند ہیں، ہم سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عقل دی ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنی جنت بنا لیا، دنیا کے اندر کیسی کیسی ایجادات کر لی، آسمان پر جو ہے طیارے بنا کر اڑا دیے، راکٹ بنا لیے، کتنی ہم نے سائنس میں ترقی کی، تو ہم بے وقوف اور بدھو بھی نہیں ہیں کہ ہم ویسے اگنور کر کے گزر جائیں کہ کچھ نہیں، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو ریالٹیز ہوتی ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں ہم عقل مند ہیں، آخرت کے معاملے میں ہم کیوں بے وقوفی والی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم سوچتے؟ کیوں نہیں ہم اپنے علاج کی طرف متوجہ ہوتے؟ کیوں نہیں ہم سچی توبہ کرتے؟ دنیا میں تو کبھی ہم نے توکل پر بھروسہ نہیں کیا، جاب پہ نہیں جاتے جی اللہ دے گا، بزنس میں نہیں جاتے اللہ دیتا ہے، اللہ نے تو ہمیں ہمارا رزق دینا ہی دینا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم کہتے ہیں اللہ مالک ہے جی، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، انسان کو اسباب کو اختیار کرنے والی ذات مسبب الاسباب ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ تو جہنم سے بچنے کے بھی کچھ اسباب ہیں، آخرت کی شرمندگی سے بچنے کے بھی کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کو ہم اختیار کریں، ہم اپنی زندگی کے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور آئندہ نیکوکاری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کریں، اور ہم اپنے آپ کو کسی تربیت کے مرحلے میں ڈالیں، کسی کے زیر تربیت رہیں، کسی کے زیر سایہ رہیں،
پوچھ پوچھ کر ہم عمل کریں. کوئی بھی معاملہ ہو، دین کا کوئی شرعی مسئلہ ہے تو علماء سے پوچھیں، مفتی حضرات سے پوچھیں، ان کے شاگرد بنیں. العلم عز لا ذل فی، علم کے اندر عزت ہے، اس میں کوئی ذلت نہیں ہے. دین کے معاملے میں پوچھنے میں، کسی عالم کی عزت کرنے میں. آخرت کی ذلت سے بچ جائیں گے اگر آج تھوڑا سا ہم نے اپنے آپ کو جھکا لیا. آج تو علماء کے پاس نہیں جاتے کہ ہماری جہالت کھل جائے گی، یہ کیا کہیں گے. ہم نے تو اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے، اگر وہ امیج اس کا بھانڈا پھوٹ گیا تو دنیا کی ذلت سے بچنے کے لیے، حالانکہ ذلت نہیں ہے، طالب علم کی ذلت ہو ہی نہیں سکتی. جو بندہ علم کا طالب علم ہو، اللہ تعالیٰ تو عزتوں کے تاج اس کے سر پر رکھتے ہیں. جو اللہ، اس لیے کہ وہ علم کا سوال تبھی پوچھے گا کہ اس کے دل میں ہوگا کہ میں نے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوں گے، اس کے لیے مجھے شریعت کا علم سیکھنا ہے، دین کا علم سیکھنا ہے. اور یہ علم کہاں سے ملے گا؟ علماء سے ملے گا. علماء کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. آج ایک مرض اور بھی بہت عام ہو گیا ہے، علماء کی توہین عام ہو چکی ہے. علماء کا مذاق اڑانا، علماء کی تحقیر کرنا. اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ جو بندہ علماء کی تحقیر دل میں رکھتا ہے، علماء پہ تنقید کرتا ہے، کہ جس کے دل میں علماء کی نفرت ہوتی ہے، موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کلمے سے محروم کرتے ہیں. بعد اہل کشف، مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے، وہ صاحب کشف تھے، اللہ تعالیٰ نے کشف القبور کا علم دیا بتا. وہ فرماتے تھے کہ جس نے کسی عالم کی تحقیر کی، میں نے قبر میں دیکھا کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس مرض سے بھی، چونکہ یہاں پہ امریکہ میں کھانے پینے کو وافر ملتا ہے، یہاں کوئی معاشی مسائل بھی اتنے نہیں ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں پہ رہنے کا ایک اپنا نشہ ہے. اس نشے میں کئی دفعہ انسان بہت بڑے بڑے بول جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے، اور اسے نہیں اندازہ ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ شاید جیسے ہم دنیا کے اندر جو ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہم بڑے اسپیشل وہ ہوں گے. تو ہم علماء کی تحقیر نہ کریں، بلکہ علماء کی ہم عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان سے علم سیکھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں تزکیہ نفس کی نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جائیے. عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے. مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے.
تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میرے مرض دل کی شفا تو بس تیرے ذکر ہی کا کمال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی الوہاب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه۔ اے مالک اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمارے جسمانی بیماریوں کو بھی دور فرما، روحانی بیماریوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما، باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تکبر کے مرض سے محفوظ فرما، حسد کے مرض سے محفوظ فرما، کینے اور بغض کے مرض سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں سینہ بے کینہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں شہوت کے مرض سے محفوظ فرما، حب دنیا کے مرض سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا کی محبت کو ٹھنڈا فرما، اپنی محبت کو غالب فرما۔ اے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کے امراض کو دور فرما، ہمیں تزکیہ نفس کی نعمت عطا فرما، تصفیہ قلب کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے دوستوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء میں شامل فرما، ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ کے مقامات اپنی رحمت سے نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہم جیسے آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں۔ ہمیں آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا در دکھایا، بتا دیا کہ اس در کے علاوہ کوئی دوسرا در نہیں۔ انبیاء نے بھی آپ کے در سے لیا، اولیاء نے بھی آپ کے در سے لیا۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے در کے منگتے ہیں۔ اے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگیں؟ آپ کے علاوہ کون ہے دینے والا؟ آپ کے علاوہ کون ہے دل کے داغ دھونے والا؟ اے اللہ آپ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر لیا۔ اے اللہ ہم نے آپ کی نعمتوں سے تو پورا فائدہ اٹھایا، لیکن آپ کا شکر ادا نہ کر سکے، آپ کی بندگی کا حق ادا نہ کر سکے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تقاضے پورے نہ کر سکے۔ اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ نصیب فرما، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا، ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے، رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید۔ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے بناتی ہے۔ اے اللہ آپ اپنی رحمت کو ہمارے حق میں ہماری مغفرت کے لیے بہانہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سنوار دیجئے، ہم سنورنا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، شیطان ہمیں پھر بھٹکا دیتا ہے۔ اے اللہ نفس ہمیں پھر بہکا دیتا ہے۔ اے اللہ غفلت آ جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، کیے ہوئے وعدے بھول جاتے ہیں، کی ہوئی توبہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ میرے مالک آپ ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اپنی معیت کا استحضار نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے خود ہی قرآن پاک میں فرمایا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے
تم جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ جب آپ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، اے اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرما دیجئے، اس کا استحضار عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں خلوت کے گناہوں سے بھی بچا لیجئے، جلوت کے گناہوں سے بھی بچا لیجئے۔ اے اللہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کے دور میں یہ جو موبائل کا فتنہ ہے، جو ہماری خوابگاہوں کے اندر، ہماری جیبوں کے اندر اور ہماری تنہائیوں میں داخل ہو چکا ہے، اے اللہ اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ اس کے اندر اگر کوئی خیر ہے تو وہ عطا فرما، اس کے اندر جو شر چھپا ہوا ہے اللہ اس شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عزتوں کی حفاظت فرما، عفتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جوانیوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں ان جتنے بھی یہ ذرائع ہیں ان کے حلال استعمال کی توفیق عطا فرما، حرام استعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سوشل میڈیا کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹ کے فتنے سے محفوظ فرما، ارتداد کے فتنے سے محفوظ فرما، دجل و فریب کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما، تنہائی میں بیٹھنے کی لذت نصیب فرما، مصلے پر بیٹھنے کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں درد دل عطا فرما۔ میرے مالک آج ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، اے اللہ آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا، اے اللہ ہم اپنی آنکھوں کی خشکی کا رونا بھی آپ ہی کے سامنے روتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی نظر رحمت پڑے گی، دل کے داغ دھل جائیں گے، دل کی سختیاں دور ہو جائیں گی، دل کی ظلمتیں مٹ جائیں گی۔ میرے اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگیوں کا سوال ہے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم رمضان کے فقیر ہیں، آپ کے در پر بیٹھے ہیں، اب تو رمضان کی چند گنی چنی گھڑیاں، چند گنے چنے دن باقی رہ گئے۔ اے اللہ اگر ہم نے اب بھی مغفرت نہ کروائی پھر کون سا وقت ہوگا ہماری مغفرت کا۔ اے اللہ اس موقع پر بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی، ہم تو اپنی زندگی کا پرائم ٹائم گزار چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم اگلا رمضان دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اے اللہ آپ اسی رمضان میں ابھی ہماری مغفرت کر دیجئے، ابھی اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمارے من کو دھو دیجئے، ہمارے پاپ دور کر دیجئے، دو رنگی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ جیسے بھی ہیں، دو نمبر ہیں، یہ جو کچھ بھی ہیں آپ کے محبوب کے امتی ہیں، آپ کے بندے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں۔ اے اللہ آپ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آخر جن کو ہدایت ملی ان کو بھی تو آپ ہی نے ہدایت دی۔ اے اللہ عمر بن خطاب وہ تو نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، تلوار ہاتھ میں تھی، آپ نے ان کے دل پر رحمت کی نظر ڈالی، ان کو عمر بن خطاب بنا دیا۔ اے اللہ آپ نے صحابہ کو صحابہ بنایا تھا، آپ نے اولیاء کو اولیاء اللہ بنایا۔ میرے مالک ہم بھی آپ کے بندے ہیں، آپ کے محبوب کے کمزور امتی ہیں، ہمارے دل پر بھی آپ نظر رحمت ڈال دیجئے، کرم کا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ ہم بچنا چاہتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، نہیں بچ پاتے۔ اے اللہ آپ بچا لیجئے، آپ ہمیں بچا لیجئے، ہمارا دل مانے یا نہ مانے، اے اللہ ہمارے دل کو آپ سمجھا دیجئے، اے اللہ دل کو سمجھا دیجئے۔ میرے مالک ہمارے دل کو مائل کر دیجئے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں شرح صدر عطا فرما، اسلام کے بارے میں شرح صدر عطا فرما، دین کے احکامات کے بارے میں شرح صدر عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے طریقوں کے بارے میں اے اللہ ہمیں شرح صدر عطا فرما۔ اے اللہ مکروہات شرعیہ کو اپنی رحمت سے ہمارے لیے مکروہات طبعیہ بنا دیجیے۔ جو چیزیں شریعت کے اندر مکروہ ہیں، حرام ہیں، اے اللہ ہمیں طبی طور پر ان سے نفرت عطا فرما دیجیے، طبی طور پر اے اللہ ہمیں ان سے دور کر دیجیے، اور اے اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجیے، اپنی محبت سے لبریز فرما دیجیے۔ اے کریم آقا کرم کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بھائی دوست احباب مرد یا عورتیں یہاں پر بیٹھ جاتی ہیں، اے اللہ یہ آپ کی محبت میں اپنے وقت کو اضافی طور پر یہاں پر روکتے ہیں۔ اے اللہ آپ تو بڑے قدردان مالک ہیں، اے اللہ آپ تو بہت بہترین بدلہ دینے والے پروردگار ہیں۔ اے اللہ ان اوقات کا ان کو اچھا بدلہ دے دیجئے، اے اللہ ان کو اچھی قیمت دے دیجئے، اے اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے، مقبول بندیوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا لیجئے، شیطان سے امن عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ نفس امارہ کو اپنی رحمت سے نفس مطمئنہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔
اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ اور ہمارے دوست احباب جنہوں نے دور سے ہمیں دعاؤں کے لیے پیغامات بھیجے اور بھیجتے رہتے ہیں، اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔